میں براہ راست چلتا ہوں پروفیسر علی مشرف جائسی صاحب کی خدمت میں. ڈاکٹر صاحب پلیز شروعات کیجیے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر اکبر علی شاہ صاحب. میں آپ کا بے حد ممنون ہوں کہ آپ نے مجھے اس علمی اور موقر خطبات کی سیریز میں مدعو کیا. میں غالب انسٹیٹیوٹ اور بنیاد فارسی کے ذمہ داروں کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں اس اہم اور علمی سلسلے کا حصہ بن سکوں. جیسا کہ میں نے جو موضوع کے بارے میں ڈاکٹر علی اکبر شاہ نے اشارہ کیا، ظاہر سی بات ہے کہ جائز کی خانقاہ اور جائز کے صوفیہ کی جو علمی خدمات ہیں، تصنیفی جو ان کی خدمات ہیں، اس کے سلسلے میں کچھ کہنے کے لیے میرے لیے ضروری تھا کہ میں جائز جاتا اور وہاں کے مصادر اور مراجع کو دیکھتا، چونکہ ہماری روزمرہ کی معمولات کا فارسی زبان جو ہے وہ حصہ نہیں ہے. میں یہاں شعبہ عربی سے متعلق ہوں اور زیادہ تر وقت عربی کی کتابوں اور عربی کے مصادر اور مراجع کے ساتھ گزرتا ہے. جو بھی میرے پاس معلومات تھیں ان کو میں نے کچھ قلم بند کیا ہے، چند اشارے میں نے اس کے نوٹ کیے ہیں. انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی کے حوالے سے میں اپنی گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. سب سے پہلے تمہید کے طور پر جو میں بات رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہندوستان اور تصوف، دراصل بنیادی طور پر جیسے کہ ہر درخت کے لیے، ہر پیڑ کے لیے، ہر زراعت کے لیے ایک مخصوص قسم کی مٹی ہوتی ہے. بے شک. جیسے آپ ہندوستان میں کھجور کی کاشت نہیں کر سکتے اور عرب میں دھان کی کاشت نہیں کر سکتے. دراصل جیسے کہ ہر زمین کا اپنا ایک مزاج ہوتا ہے، ایک طبیعت ہوتا ہے، ویسے افکار جو ہے وہ بھی کبھی کبھی زمین کے ساتھ ان کی ہم آہنگی جو ہے وہ ان کے فروغ میں جو ہے بڑا نمایاں کردار ادا کرتی ہے. ہندوستان کی زمین میں جو ہے وہ جو لینت تھی، جو نرمی تھی، جو قبولیت کی جو اس میں صلاحیت تھی، یہ اسلامی تصوف کو یہ چیز بہت راس آئی. چنانچہ تصوف جو ہے یہاں خوب برگ و بار لایا، تصوف کو یہاں بے حد فروغ ہوا اور تصوف نے بھی اپنی طرف سے ہندوستان کو بہت ساری سوغاتیں دیں. توحید حقیقی کے تصور کے ساتھ جو دوسری سوغاتیں دیں ان میں سب سے اہم جو ہے دو چیزیں ہیں جنہیں ہم سماجی ہم آہنگی اور اردو غزل کے نام سے جانتے ہیں. تصوف نے دراصل بنیادی طور پر جو یہ دو ایسی سوغاتیں ہندوستان کو دیں کہ جس کا ذکر کیے بغیر گنگا جمنی تہذیب کی تاریخ مرتب نہیں کی جا سکتی ہے. ہندوستان کی میڈیول عہد کی جو ہے عہد وسطیٰ کی جو ہے وہ کوئی تاریخ جو ہے مرتب نہیں کی جا سکتی ہے. تو یہ دو چیزیں جو ہے تصوف کے وجود سے قائم تھی اور سماجی منظرنامے سے تصوف کے باہر ہونے کی وجہ سے یہ دونوں چیزیں کمزور ہوئی. سماجی ہم آہنگی بھی کمزور ہوئی ہے، سماجی روابط اور تعلقات کے تانے بانے بھی جو ہے وہ کمزور ہوئے ہیں اور اردو غزل جو ہے وہ بھی اپنے رخ تابدار اور گوسی خمدار سے جو ہے وہ محروم ہو گئی ہے. چونکہ اس کی ساری رونق، اس کی ساری جو ہے جو فکری جو پرواز تھی، اس کے اندر جو ایمائیت، اس کے اندر جو رمزیت، اس کے اندر جو وسعت، اس کے اندر جو آفاقیت، اس کے اندر جو انسانیت، اردو غزل میں جو نیرنگی تھی، اردو غزل میں جو گہرائی اور گہرائی تھی، اردو غزل میں جو ہمدردی اور دلسوزی کے جذبات تھے، یہ سب براہ راست تصوف سے آئے ہوئے تھے. یہاں تک کہ ہم سب جانتے ہیں کہ تصوف جو ہے اردو شاعری بالخصوص اردو غزل کے لیے بالکل جزء لا ینفک بن گیا. چنانچہ جو ہے جو لوگ اصلا صوفی نہیں تھے وہ بھی غزل گوئی کے لیے جو ہے تصوف کے مسائل کو نظم کرنے کی کوشش کرتے تھے، تصوف کی باتوں کو جو ہے منظوم کرنے کی کوشش کرتے تھے. چونکہ تصوف اور غزل جو ہے یہ دراصل دونوں جو ہے وہ ایک ہی سکے کے دو رخ بن گئے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب سے ہمارے سماجی منظرنامے سے تصوف کمزور ہوا ہے، مادیت کا فروغ ہوا ہے، مادی بنیادوں پر چلنے والی تحریکات اور جو ہے رجحانات کو جو ہے فروغ حاصل ہوا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف جیسے ہمارے سامنے سے ہٹا، ہمارے روزمرہ کے معمولات کا حصہ نہیں رہا، تو اسی کے ساتھ ساتھ سماجی ہم آہنگی جو ہے اور اردو غزل جو ہے وہ بھی دونوں کمزور ہوئے. صوفیہ کرام نے ان دونوں کو جو ہے قوت عطا کی، ان دونوں کو جو ہے مادی افکار عطا کیے، ان دونوں کو جو ہے ایک روحانی جو ہے فکر جو ہے عطا کی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں گنگا جمنی تہذیب جو ہے معرض وجود میں آئی، جس کی وجہ سے ہندوستان میں جو ہے یہ خوبصورت سماج جو ہے
وہ بنا. صوفیہ کرام دراصل بنیادی طور پر ان کے ہاں دو محرکات تھے جو غزل کے مضامین ہیں ان کے لیے بھی اور جو سماجی ہم آہنگی کے تقاضے ہیں ان کے لیے بھی. صوفیہ کے پاس دو محرکات تھے. ایک تو صوفیہ کی وحدت الوجودی فکر. وحدت الوجودی فکر کے تحت یہ وجودی فکر جو تھی ان کو وہ ایک عالمی اور انسانی برادری کی تشکیل کرنے میں مدد دیتی تھی. وہ انسانی اخوت اور انسانی برادری کے جو ہے وہ قائل تھے اپنے نظریے وحدت الوجود کے زیر اثر. اور دوسری بات کہ جو تصوف میں خدمت خلق کا جذبہ تھا بلا امتیاز، بلا تفریق، بلا جو ہے سامنے والے کو دیکھے بغیر سب کی خدمت کرنے کا جو جذبہ تھا، جیسا کہ حضرت خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ انسان صوفی وہ ہے جو دریا کی طرح سخی ہو، اور جس طرح دریا جو ہے مذہب و ملت کی بنیاد پر فرق نہیں کرتا ہے وہ بھی مذہب و ملت کی بنیاد پر فرق نہ کرے. سورج کی طرح شفیق ہو. سورج بھی جو ہے وہ کسی کے درمیان جو ہے تفریق نہیں کرتا ہے، ڈسکرمنیشن نہیں کرتا ہے. سورج کی طرح جو ہے وہ شفیق ہو، تب جا کے وہ صوفی بنتا ہے. آپ ہی کی طرف خواجہ غریب نواز کی طرف منسوب یہ قول ہے، فرماتے ہیں کہ صوفی کو زمین کی طرف ہونا، زمین کی مانند ہونا چاہیے، زمین کی طرح ہونا چاہیے. ہم زمین میں تمام گندی چیزیں ڈالتے ہیں اور زمین سے تمام اچھی چیزیں واپس آتی ہیں. زمین سے جو نکلتی ہے وہ سب اچھی چیزیں ہوتی ہیں اور زمین میں جو ہم ڈالتے ہیں وہ سب گندی چیزیں ہوتی ہیں. تو اگر تمہارے ساتھ کوئی برا سلوک بھی کرے تب بھی تم اس کے ساتھ ہمیشہ جو ہے اچھے سلوک جو ہے کرتے رہو. آپ کا مشہور قول ہے کہ حقیقی عبادت کیا ہے؟ حاجت بیچارگاں روا کر دو. فرمایا گرسنگارا سیر گردانی کا، بھوکوں کو کھلانا، حاجت بیچارگاں ناچارگان کی حاجتوں کو دور کرنا، ان کی ضرورتوں کی تکمیل کرنا، یہ جو ہے وہ تصوف ہے. چنانچہ ہندوستان کے صوفیہ میں جو خدمت خلق کا جذبہ پیدا ہوا اس کے تحت ایک سماجی ہم آہنگی، ایک آپسی بھائی چارہ، ایک وحدت، ایک انسانیت کا ایک ماحول تشکیل دینے میں ملک کو جو ہے آسانی سے کامیابی حاصل ہوئی. ڈاکٹر رام اوت دویدی جی اپنی ایک انگریزی کی کتاب ہندی لٹریچر میں لکھتے ہیں کہ ہندوستان میں رہنے والے جو باہر سے آنے والے فاتحین کی تلواروں سے خوفزدہ ہو گئے تھے انہیں صوفیہ کے اخلاق میں بڑا سکون حاصل ہوا. صوفیہ کے اخلاق میں انہیں جو ہے بڑا سکون جو ہے وہ میسر ہوا. اور حضرات مشاہدین کرام، ہم تصوف کے بارے میں جو حقیقی تصوف ہے اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ التصوف کلہ اخلاق. تصوف سب کا سب اخلاق ہے. فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف. جو اخلاق میں تم سے آگے ہے وہ تم سے بڑا صوفی ہے. تو تصوف میں بلند مقامی جو ہے اور اعلیٰ درجے جو ہے عبادتوں سے نہیں بلکہ اخلاق سے حاصل کیے جا. فمن زاد علیک بالاخلاق زاد علیک بالتصوف. جو اخلاق میں تم سے زیادہ ہے وہ تصوف میں بھی تم سے زیادہ ہے، وہ مقام اور مرتبے میں بھی تم سے زیادہ ہے. دارا شکوہ نے سکینۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ اگر ابو حداد کہتے ہیں کہ اگر عقل جو ہے وہ مرد کی صورت میں ہوتی تو جنید بغدادی کی صورت میں ہوتی، اور میں کہتا ہوں کہ اگر اخلاق مرد کی صورت میں ہوتا تو حضرت میاں میر لاہوری کی صورت میں. تو دراصل بنیادی طور پر یہ جو تصوف کی جو آئیڈیالوجی تھی، جو تصوف کا نقطہ نظر تھا، سمجھتی تھی کہ خلق خدا کی خدمت میں اللہ تعالیٰ کی خدمت ہے. چونکہ اللہ تعالیٰ کو جو تصور ہے تصوف کے پاس وہ غنی عن العالمین ہے، نہ اسے ہماری خدمت کی ضرورت ہے، نہ ہماری جو ہے وہ اطاعت گزاری کی ضرورت ہے، نہ ہماری اس کے ساتھ ہم کچھ کر سکتے ہیں، نہ ہم اس کے ساتھ کوئی خدمت اور رافت کا سلوک کر سکتے ہیں. تو تصوف نے جو ہے اس فکر کو آگے بڑھایا کہ اللہ کی مخلوق کی خدمت ہی اللہ کی خدمت. اور چنانچہ یہی وہ جذبہ تھا، یہی وہ نظریہ تھا جس نے خلق خدا کی خدمت میں بغیر کسی تفریق کے جو ہے کام کیا. میں آپ کو بتاؤں کہ ایک مرتبہ شاہجہاں کے عہد میں کچھ لوگوں نے یہ رائے رکھی کہ جو بادشاہ کی طرف سے جو لنگر چلتا ہے، بادشاہ کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے، اس میں دو طرح کے کھانے کھلائے جائیں. ایک ان لوگوں کے لیے کھلایا جائے اور دوسرا کھانا ان لوگوں کے لیے کھلایا جائے. ان لوگوں کو پہلے کھانا دیا جائے اور ان لوگوں کو بعد میں کھانا دیا جائے. تو دارا شکوہ نے اپنے والد سے کہا کہ تھوڑا ٹھہر جائیے، ملک میں ایک اور بہت بڑے عالم ہیں جو الہ آباد میں فروکش ہیں،
मुल्ला मुहिबुद्दीन इलाहाबादी, उनकी भी राय ले लीजिए। चुनांचे एक खत लिखा गया उनको, तो हजरत मुल्ला मुहिबुद्दीन इलाहाबादी ने जो जवाब लिखा, मुझे उसकी फारसी इबारत याद, मैं अपना जबान में उसका तर्जुमा कर दूं, तो उन्होंने लिखा कि खाना खिलाने के सिलसिले में किसी के मजहब व मिल्लत को मत देखिए, बल्कि जिसकी भूख ज्यादा है उसको तरजीह दीजिए। उसको देखिए, खाना की तकसीम जो है भूख की बुनियाद पर की जाए, मजहब व मिल्लत की बुनियाद पर नहीं की। क्या बात। जवामिउल कलीम में ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज फरमाते हैं कि एक दिन असर की नमाज के बाद हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही अपनी खानका की छत पर गए। गयासपुर उस ज़माने में वो बस्ती कहलाती थी। उन्होंने सामने दरिया बहता था, दरिया के किनारे बहुत सारे गरीब लोगों ने अपनी झोपड़ियाँ बना रखी थी। हजरत निजामुद्दीन महबूब इलाही के साथ अमीर खुसरो भी थे, और अचानक उन्होंने एक मंजर देखा कि एक बूढ़ी औरत या जवान औरत, एक औरत अपनी झोपड़ी से जो दरिया के बिल्कुल किनारे वाक़ थी, लबे दरिया जो झोपड़ी कायम थी, उसमें से निकली, काफ़ी फासला तय करने के बाद एक ऊंचे से टीले पर चढ़कर गई और वहाँ पर वाकई कुएं से उसने पानी निकाला और फिर वापस अपने झोपड़ी में आई। आप तसव्वुर कीजिए, जो दर्दमंदी होती है, जो खल्क़े खुदा के लिए दिलसोजी के जज्बात होते हैं। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने खुसरो से कहा, तुमने देखा ये? उन्होंने कहा, हुजूर मैंने भी देखा। कहा, आखिर वजह क्या है कि दरिया इतने करीब है, 2 कदम पे दरिया है, औरत वहाँ से पानी लेने के बजाय इतनी बुलंदी पर चढ़कर इतनी दूरी तक जो है चल कर क्यों गई? चलो उसका हाल मालूम। दरअसल बंदगान खुदा के हाल को मालूम करने की ये ख्वाहिश जो है, यही तसव्वुफ की रूह है, यही तसव्वुफ का वो कुतुब है, वो मदार है जिसके तरफ चारों तरफ तसव्वुफ की तालीमात घूमती है कि हमें खल्क़े खुदा की खबरगिरी का ये जज्बा हमारे अंदर पैदा है कि आखिर ऐसा क्यों है कि वो औरत करीब के पानी को छोड़कर दूर के पानी लाने गई है। ये दोनों वहाँ पहुँचे, यकीनन उस वक़्त भी काफ़ी लंबा फासला रहा होगा, चल के वहाँ गए होंगे। दरवाजे पे पहुँचे, आवाज़ दी तो औरत निकल के आई और 2 मुसलमान को देखकर ज़रा हैरत में भी पड़ गई, थोड़ा झिझक भी उसने महसूस किया। पूछा, बाबा किस लिए आए? तो उन्होंने कहा कि मैंने अभी फला जगह से ये मंजर देखा है, ये बताओ ऐसा तुम क्यों करती हो? तो उसने, वो हंसने लगी, उसने कहा, बाबा वजह ये है कि जमुना का पानी जो है वो भूख बहुत लगाता है। जब जमुना का पानी हम पीते हैं तो हमें ज़्यादा रोटी की ज़रूरत होती है, हमें ज़्यादा खाने की ज़रूरत होती है, जो हमारे शौहर की आमदनी में जिसका हम इंतज़ाम नहीं कर सकते। लिहाजा ऊपर से पानी लाते हैं तो वो पानी जो है वो गिराबार है थोड़ा, उसकी वजह से भूख कम लगती है। हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही ने फरमाया कि खातून, अब तुम्हें ये जहमत करने की ज़रूरत नहीं, तुम ये बताओ कि अगर तुम जमुना का पानी पियोगी तो तुम्हें कितने पैसों की इजाफी ज़रूरत होगी? काफ़ी देर तरद्दुद के बाद उसने बताया और आपने फरमाया कि अब ये इजाफी जो रकम है तुमको मेरी खानका से हमेशा मिलेगी। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज गीसू दराज फरमाते हैं कि वो इजाफी रकम उस औरत को, उस गैर मुस्लिम औरत को हज़रत निज़ामुद्दीन महबूब इलाही की खानका से 20 साल तक लगातार मिलती है। क्या बात। तो दरअसल असली वज़ाइफ जो है देना, किसी की मदद करना, ये एक बड़ी बात नहीं है। बहुत सारे लोग जज्बात में शिकार होकर और किसी मंजर को देख कर जो है उससे मुतासिर होकर ऐसे काम करते हैं, मगर खल्क़े खुदा के लिए ये दिलसोजी, खल्क़े खुदा के लिए ये दर्दमंदी, खल्क़े खुदा की खबरगिरी का ये जज्बा, ये दरअसल बुनियादी तसव्वुफ की जो है वो बुनियाद है। और ऐसे बेशुमार वाक़े जो हैं इसी तसव्वुफ से मुताल्लिक़। एक खानका जो है जायस में भी जो है गुज़श्ता 800 साल से जायस में जो खानका है अशरफिया जायस के नाम से जो है जानी जाती है। सिलसिले चिश्तिया के मारूफ बुजुर्ग मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह अलैह मुतवफ़ा 1425 ईस्वी ने तर्क सल्तनत के बाद पूरी ज़िंदगी इस्लाम की नशर इशात के लिए और अपने मुरीदीन, मुतवस्सिलीन और मुताल्लिक़ीन की हिदायत, रहनुमाई और सलाह फलाह के लिए, उनकी तरबियत के लिए वक्फ फरमा दी। मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर सिमनानी की ज़ात जो है वो मोहताज तारुफ नहीं, आप उलूम ज़ाहिरी और उलूम बातिनी का आपकी ज़ात मजमूउल बहरैन थी। और तर्क सल्तनत आपका एक ऐसा वस्फ़ है जिसने आपको बज़्म सूफिया में बिल्कुल इम्तियाजी हैसियत दी थी। चुनांचे फ़ारसी की एक किताब है आखिरी कलाम मलिक मोहम्मद जायसी रहमतुल्लाह अलैह की, उससे एक कोटेशन आपके सामने पेश करता हूँ। बुनियाद फ़ारसी की तरफ से होने वाले इस प्रोग्राम में हमें ये भी जहमत नहीं करनी पड़ती कि उसका तर्जुमा भी करूँ, क्योंकि तर्जुमा करके जो है
میں کسی غلطی میں پڑھنے سے بچنا چاہتا ہوں. حضرت ملک محمد جائسی فرماتے ہیں کہ دو کس بسبب ترک سلطنت بر جمی اولیاء اللہ فضیلت دار. یکے خواجہ ابراہیم ادہم رحمۃ اللہ علیہ، دوم مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ. تو یہ ترک سلطنت ایک ایسا وصف ہے جس نے نہ صرف ان کو بزم صوفیہ میں ایک امتیازی حیثیت دلائی، بلکہ مادیت کے تمام نظریات اور تصورات کو بھی پاش پاش کر دی کہ جس مادے کو ہم اپنی تمام اعمال کے لیے محرک سمجھتے ہیں، انہوں نے اس مادے کو جو ہے نظر انداز کر دیا، اسے ٹھوکر مار دی. یہ ایک بہت ہی جو ہے اہم جو ہے ان کی ذات سے متعلق یہ واقعہ ہے. ترک سلطنت کے بعد آپ ہندوستان تشریف لائے. ہندوستان میں آپ اپنے پیر و مرشد علاء الحق پنڈوی کے پاس جو ہے 20 سال تک رہے. پھر وہاں سے واپس آ کر کچھوچا میں آپ نے اپنی تبلیغ، دعوت، تربیت، اصلاح اور خدمت خلق کے لیے خانقاہ بنائی. اور کچھوچا سے آپ دنیا کے سفر کے لیے جو ہے کئی بار آپ نکلے، حرمین شریفین کے لیے، عراق کی زیارت گاہوں کے لیے، شام کی زیارت گاہوں کے لیے، ایران بھی گزرے. اور ان تمام سفر کے تفصیل سے ذکر جو ہے فارسی کی ملفوظات کی کتاب لطائف اشرفی ہے، جس میں تفصیلی جو ہے ان واقعات کا ذکر ہے. حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک بار جب ہما تشریف لے گئے، شام کا ایک شہر ہے، وہاں اس شہر میں ان کی ایک بہن بیاہی ہوئی تھی، وہاں رہتی تھی. ان کے گھر میں آپ نے قیام کیا. تو اس بہن کا، اور وہ بہن جو ہے شیخ عبد القادر جیلانی کے خاندان میں بیاہی تھی، جو ایک شاخ جو ہے سیریا میں ہما میں جا کے آباد تھی. آج بھی ہما کا وہ محلہ جو ہے محلہ الکیلانیان کے نام سے جانا جاتا ہے، اور آج بھی اس نسل کے بہت سارے افراد وہاں رہتے ہیں. 1992 میں مجھے اس شہر جانے کا اتفاق بھی پڑا تھا. تو جو وہ بھانجے تھے جن کا نام عبد الرزاق تھا، وہ چند دنوں کی رفاقت میں اپنے ماموں سے ایسے مانوس ہوئے کہ جب ماموں روانگی کے لیے تیار ہوئے تو وہ بھی اپنے ماموں کے ساتھ تیار ہوئے. دراصل مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی ناقد خدا رہے، شادی نہیں کی. جو خانواد اشرفیہ کہلاتا ہے وہ حضرت شاہ عبد الرزاق نورالعین کی اولاد ہے. حضرت مخدوم صاحب اپنے بھانجے کو لے کر کچھوسا لائے، ان کی تعلیم و تربیت کی، اور یہی ان کی شادی کی، اور ان کے بچوں کی بھی تربیت فرمائی. ان کے 5 صاحبزادگان تھے، جن میں سے ایک جو ہے بچپن میں ہی انتقال کر گئے. 4 صاحبزادگان کو مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خود پڑھایا، تربیت دی، اور اس کے بعد جو ہے انہیں 4 ایسے مقامات پر بھیجا جہاں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی خود طویل قیام کر چکے تھے. وہ چوتھے صاحبزادے سید احمد جیلانی تھے، ان کو جائز آپ نے بھیجا، اور انہوں نے جائز میں آ کے اسی مقام پر وہ فروکش ہوئے جہاں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے خانقاہ بنائی تھی، خانقاہ کی تعمیر کی تھی. وہیں ان بیٹھے جائز کے قصبے میں. جائز ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ویدک کالی ایک آبادی ہے، بہت ہی قدیم آبادی ہے. بعد میں مسلمانوں کا ایک بڑا علمی اور روحانی مرکز بنا. جب مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی وہاں پہنچے تو وہاں اشراف اور سادات کی ایک بڑی آبادی پہلے سے موجود تھی، جو سب حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کے حلقہ بگوش ہوئی، آپ سے بیعت ہوئی، آپ کی تربیت میں آئی. تو انہی کی تعلیم و تربیت کو کنٹینیو رکھنے کے لیے مخدوم صاحب نے اپنے ایک پوتے کو جائز روانہ فرمایا، اور انہی سے سید احمد جیلانی سے جو ہے، چنانچہ سید احمد بن عبد الرزاق جیلانی جائز تشریف لائے اور اسی مقام پر قیام فرمایا جہاں ان کے جد کریم سید اشرف سمنانی قیام فرماتے تھے اور چلا کش ہوتے تھے. جائز اودھ کے مردم خیز قصبات میں سے تھا. حضرت سید احمد جیلانی نے جائز میں خانقاہ اشرفیہ چشتیہ کی بنیاد ڈالی. انہی کی نسل سے خانواد اشرفیہ کی تشکیل ہوتی ہے. اس خانقاہ اور خانوادے نے دین کی اشاعت اور علم دین کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، اور اس خانوادے کا شمار ہر دو علمی اور روحانی اعتبار سے شیراز ہند کے ممتاز ترین خاندانوں میں ہوتا ہے. حضرت گرامی مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنے پوتے حاجی احمد کو جائز بھیجا اور انہیں جائز روانہ کیا تو ان کے لیے ایک خاص جو ہے کلمات، کچھ خاص کلمات ان کے لیے فرمائے جو لطائف اشرفی میں موجود ہیں. آپ نے فرمایا: احمد ثانی ماست، مسمہ باسم نبوی، موصوف بصفات مصطفی، مملو از ولایات مرتضوی، فرزندانش عزیز الوجود و صاحب الجود خواہند شد. یہ لطائف اشرفی کی عبارت ہے
جو آپ نے اپنے پوتے کے بارے میں کہی کہ احمد جو ہے وہ ہمارے ثانی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے موسوم ہیں اور جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات سے متصف ہیں اور مرتضوی ولایت سے جو ہے وہ موصوف ہیں، اور ان کی اولادیں جو ہے عزیز الوجود اور صاحب الجود ہوں گی۔ یہ لطائف شرفی کا بیان ہے ان کے بارے میں۔ چنانچہ حضرت سید احمد جائسی کی نسل کے بارے میں مخدوم صاحب کی یہ پیشین گوئی جو ہے، اور اس پیشین گوئی کے بے شمار مظہر جو ہے اس خاندان میں جو ہے پیدا ہوئے، جو عزیز الوجود بھی تھے اور صاحب الجود بھی تھے، اور جن کی زندگیاں محبوبیت کا مظہر عتم تھی۔ حضرت شاہ سید احمد جائز کے سادات شرفا اور اصحاب علم و فضل نے سید احمد جائسی کا استقبال کیا، اور بہت سارے لوگ جو ہے ان کے سلسلے سے جو ہے وابستہ ہوئے۔ 1501 میں حاجی احمد کا جو ہے وصال ہوا، اور پیر دستگیر سے ان کا مادہ تاریخ وصال نکلتا ہے۔ مادہ تاریخ وصال پیر دستگیر ہے، جو ابھی بھی ان کے مزار کے سامنے لوح مزار پر جو ہے نصب ہے۔ اور سید اب یہ شجرہ جو ہے وہ ہے جو امام حسن ابن علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچتا ہے۔ حضرت سید احمد جیلانی جائسی کے بعد ان کی خانقاہ کا انتظام و انصرام ان کے بلند مرتبہ صاحبزادے سید قتال کے ہاتھ میں آیا، اور اس کے بعد جو سب سے اہم اور مشہور شخصیت ہوئی وہ شیخ مبارک بودلے ہیں، جو سید احمد کے پوتے ہوتے، اور ہندی کے مشہور شاعر ملک محمد جائسی جو ہے وہ انہی سے بیعت تھے۔ مبارک بودلے رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے ہندی زبان کے پہلے صاحب دیوان شاعر حضرت ملک محمد جائسی، جو اسی خانقاہ سے وابستہ تھے، اپنے شاہکار پدماوت میں مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، حضرت شاہ عبدالرزاق نور العین، شیخ حاجی احمد، حضرت مبارک، شیخ قتال، ان سبھی کا بڑا تفصیلی ذکر کیا ہے۔ جب پدماوت کا ذکر ہوتا ہے تو اس پہلو سے کبھی بھی پدماوت پہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اس میں اتنے سارے صوفیہ کا ذکر ہے اور ان کی مدح و ثنا کی گئی ہے۔ چنانچہ اپنی کتاب کے مقدمے میں لکھتے ہیں سید اشرف پیر پیارا، یہ پدماوت کی جو ہے ابتدا ہوتی ہے حمد و نعت کے بعد، سید اشرف پیر پیارا جہ موہی پنتھ دین اجیارا۔ سید اشرف ہمارے پیارے مرشد ہیں جنہوں نے ہمیں طریقت کے اجالوں سے روشناس کرایا۔ سید اشرف جہانگیر سمنانی کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پدماوت میں ملک محمد جائسی کہتے ہیں جہانگیر وے چستی نیہ کلنک جس چاند وے مخدوم جگت کے ہوئے اوہ کے گھر کے باندھ، کہ فرماتے ہیں کہ سید اشرف چشتی تھے اور چاند کے مانند بے داغ تھے، وہ دنیا کے مخدوم تھے اور میں ان کے گھر کا خادم ہوں۔ پدماوت کا یہ تعارف جو ہے اس حیثیت سے بہت ہی کم ہوا ہوگا۔ بالکل۔ حاجی الحرمین سید احمد جائسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اوہ گھر رتن ایک نرمورا حاجی شیخ سبے گن بھرا، کہ مخدوم صاحب کے گھر میں جو ہے ایک گوہر پاک اور نایاب پیدا ہوا جو تمام خوبیوں سے آراستہ تھا اور جس کا نام شیخ حاجی احمد تھا، اور اس کے بعد انہوں نے شیخ مبارک بودلے، حاجی قتال اور سبھی کا جو ہے ذکر کیا ہے۔ ان اشعار کے بعد بھی ملک محمد جائسی نے ان بزرگوں کے فضل و کمال اور علمی اور روحانی عطاؤں کا بڑا ہی دل پذیر بیان کیا ہے۔ حضرت سید احمد کے بعد اس خانوادی کی سب سے ممتاز شخصیت جیسا کہ میں نے عرض کیا مبارک بودلی کی تھی۔ اور مشاہدین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کی نشر و اشاعت کی جو توفیق حضرت مبارک بودلی کو دی، میرے اپنے علم میں حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے علاوہ کسی بزرگ کو ایسی توفیق نہیں ملی۔ اودھ کے 5 راجگان میں اپنی رعایا کے ان کے دست پر جو ہے انہوں نے اسلام قبول کی، اور ان خاندان کے لوگ آج بھی اپنے کو کسی نہ کسی طرح اس خانقاہ سے وابستہ مانتے ہیں۔ تو اور اس کا تذکرہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مولانا ابوالحسن علی ندوی کے والد عبدالحی حسنی صاحب، جن کی عربی میں تذکرے کی سب سے بڑی کتاب ہے ہندوستان کے علماء، مشائخ اور مشاہیر کی نصرت الخواتر فی بہجت المسامع والنوازر، اس میں لکھا ہے ان کے بارے میں وقد اسلم علی یدہ جماعت من مراذبۃ اودھ، اودھ کے بے شمار جو ہے زمیندار جو ہے ان کے ہاتھوں پر جو ہے ایمان لائے۔ صاحب تاریخ جائز نے 5 راجاؤں، تاریخ جائز مصنف فارسی زبان کی کتاب ہے، اس کی مصنف نے 5 راجاؤں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شیخ مبارک بودلے
کے ذریعے جو ہے اسلام قبول کیا. علم و دین کی ترویج و اشاعت کی اس مشن کو آپ کے خلفاء نے آگے بڑھایا. پھر میں نے بہت سارے ان کے بعد حضرت شاہ جلال جو ہے وہ ہوئے. اور آپ کو جو خاص بات بتائیں کہ حضرت مبارک بودلی کے جو مرید یہ ملک محمد جائسی رحمۃ اللہ علیہ تھے, انہوں نے یہ کتاب اپنے شیخ کے حکم پر لکھی. اس کتاب کا ہم پدماوتی فلم کے حوالے سے اس کتاب کو ہم جانتے ہیں. یہ کتاب تصوف کی ایک بے حد معتبر اور وقی کتاب کے طور پر صوفیہ میں جانی جاتی تھی. مگر ظاہر سی بات ہے جس عصر میں ہم جی رہے ہیں اس عصر کے لیے یہ ساری باتیں جو ہے عجیب و غریب ہیں. یہ اس کتاب میں صاحب دیوان شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے اپنی میگنم آپس پدماوت میں سلسلہ اشرفیہ کی تعلیمات کو علامتوں کے سہارے بیان کیا ہے. علامتوں کے سہارے بیان کیا ہے. چونکہ سلسلہ چشتیہ کا محرک سلسلہ جو ہے, ہر سلسلے کا ایک محرک ہوتا ہے ڈاکٹر صاحب, تو سلسلے چشتیہ کا جو محرک ہے وہ عشق ہے. عشق کو صوفیہ چشت نے اپنا محرک سلسلہ مانا ہے, اور یہی عشق جو ہے پدماوت کا محوری اور مرکزی موضوع ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ اس کو مادی وسائل کے ذریعے, اس کو علامتوں کے ذریعے جو ہے انہوں نے بیان کیا ہے, اس مختلف کرداروں کے ذریعے اس عشق کے جذبے کو, عشق کی جو ہے جو کارسازیاں ہیں ان کو انہوں نے اس کے ذریعے بیان کیا ہے. اور یہ میری بات نہیں ہے بلکہ مولانا عبدالحی حسنی جو ہے نزہۃ الخواطر میں ملک محمد جائسی کے تذکرے میں لکھتے ہیں وَلَهُ مصنفات عدیدہ منها پدماوت. ملک محمد جائسی کی بہت ساری تصنیفات ہیں جن میں سے ایک پدماوت ہے. میں توجہ چاہوں گا, ان میں سے ایک پدماوت ہے. ذکر فیها الاطوار التسعہ والانوار السبعہ المصطلحہ فی الطریقۃ الاشرفیہ وعبر عنها بسات دیپ والنو کھنڈ. یہ عربی کی کتاب کی عبارت ہے. لکھتے ہیں کہ ملک محمد جائسی کی کئی تصنیفات ہیں جن میں ایک پدماوت ہے. اس میں سلسلے اشرفیہ کے سلوک اور تصوف کی مقررہ اصطلاحات اور تربیت اور سلوک کے طریقوں کو 9 اطوار اور 7 انوار کا بیان کیا گیا ہے, اور ہندی میں اس کو 9 کھنڈ اور 7 دیپ کے ذریعے بیان کیا گیا ہے. یعنی اس سلسلے تصوف میں سلوک اور تربیت کے جو مقامات تھے, جو منازلیں تھیں, ان کو انہوں نے پدماوت میں 9 کھنڈ اور 7 دیپ کے ذریعے اس کو بیان کیا ہے. اور یہ کتاب اس زمانے کے معاصر صوفیہ میں تصوف کی ٹیکسٹ بک کے طور پر استعمال ہوتی ہے. مارائرہ سے لے کر فرنگی محل تک اور حضرت شاہ عبدالرزاق بانسری کے خانقاہ تک جو ہے یہ کتاب جو ہے وہ تصوف کی جو ہے میر سید اسماعیل بلگرامی اور استاذ العلماء نظام الدین فرنگی محلی اور شیخ عبدالرزاق بانسری وغیرہ یہ کتاب اپنے مریدین کو سبقاً پڑھاتے تھے. ملک محمد جائسی نے فارسی کی بھی کئی کتابیں لکھی جن میں سے صرف آخری کلام جو ہے اس کے بعض اجزاء دستیاب ہیں اور دوسرے اجزاء جو ہے دستیاب نہیں ہیں. اور میں کئی بزرگوں کا ذکر جو ہے چھوڑنے کے بعد آخری دور میں حضرت شاہ ولی اشرف جائسی شاہجہاں کے زمانے میں تھے اور ایک بڑے صاحب حال بزرگ تھے, اور ملک بھر سے لوگ جو ہے سلوک کے لیے, تصوف کے لیے, تزکیہ کے لیے, تصفیہ اخلاق کے لیے, تصفیہ نفس کے لیے, تطہیر ظاہر و باطن کے لیے ان کے پاس آیا کرتے تھے. اور شاہجہاں بادشاہ ان سے بے حد نیاز مندی رکھتا تھا. چنانچہ تاریخ جائز کے جو ہے مصنف جو ہے انہوں نے لکھا ہے اس بات کو کہ شاہجہاں بادشاہ جو ہے ان سے بے حد عقیدت مندی رکھتا تھا, اور برابر اپنے درباریوں کو, اپنے وزراء کو, بلکہ بعض بار اس نے اپنے بچوں کو جو ہے جائز بھیجا تاکہ ان سے ملاقات کر سکے اور ان سے دعا کی درخواست کر سکے. ایک مرتبہ اودھ کے ذمہ داروں کی اور اودھ کی خانقاہوں کی مافیات جو ہے وہ ضبط ہو گئی, تو تمام جو ہے بزرگ جو ہے تمام بزرگ جو ہے وہ جائز آئے اور شاہ ولی اشرف جائسی سے انہوں نے گزارش کی کہ آپ شاہجہاں بادشاہ سے بات کیجئے اور اس قضیے کو حل کرائیے. تو حضرت شاہ ولی نے کہا کہ خانقاہی طریقے کے مطابق میں تو خانقاہ سے باہر نہیں جاؤں گا, مگر میں اس کام کے لیے اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں. چنانچہ انہوں نے اپنے بیٹے حضرت شاہ محب اللہ جائسی کو شاہجہاں کے پاس بھیجا, اور جب وہ دلی کے قریب پہنچے اور بادشاہ کو ان کی آمد کی خبر ملی تو بادشاہ نے ان کی آمد سے پہلے تمام مافیاؤں کو واگزار کر دیا اور تمام مافیات جو ہے پھر واپس کر دی. اس واقعے کو تاریخ جائز میں جو ہے ذکر کیا گیا ہے. میں باقی لوگوں کو اس جو بڑے نامور علماء فارسی کے مصنفین گزرے ہیں اس میں سے علی خلی جائسی تھے, ملا فیروز اشرف جائسی تھے, ملا جلال جائسی تھے, جنہوں نے نفس اور جائز
کہ خانقاہ کی ایک انفرادیت یہ تھی کہ یہ علم کا ایک بڑا مرکز تھا. ہم سب جانتے ہیں کہ پورے ملک میں درس نظامیہ کا جو سلسلہ ہے اس کے بانی اور مؤسس ملا نظام الدین فرنگی محلی لکھنؤ کے تھے, اور انہوں نے اپنی ساری تعلیم جو ہے وہ جائس میں علی اشرف قلی جائسی اسی خانقاہ کے ایک بزرگ سے حاصل کی, اور اس کا ذکر جو ہے ان کے تمام تذکرہ نگاروں نے کیا ہے. جائس کے آخری عہد کے جو سب سے نامور بزرگ صوفی شاعر تھے وہ شاہ علی حسن جائسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تھے, جو فاضل جائسی کے نام سے جانے جاتے ہیں. ان کے قصائد جو ہے فارسی میں اس کی تقییم اور اس کے اہمیت کے بارے میں نہیں بتا سکتا. میں یہ جانتا ہوں کہ وہ 50 سال پہلے تک ان کا یہ قصیدہ جو ہے نجف اشرف میں مولا علی کی قبر کے احاطے میں جو ہے وہ نصب تھا. یقیناً اہل عراق میں جو ہے کوئی عام قصیدہ اور کوئی غیر ادبی کلام جو ہے اسے وہاں تک نہیں پہنچایا ہوگا, نہ ان کی مرضی کے بغیر وہ نصب کیا جا سکتا ہے. اس کا مطلب مجھے یاد ہے, تعال اللہ زہ شان امیر یسروب و بتہا فروغ شر پیغمبر چراغ ملت بیدا علی افضل علی اجمل علی اکمل علی عادل علی 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 والی علی یالو ولا یولا. اور ایک بے حد بلیغ اور علمی قصیدہ جو اس میں عربی کے جو اقتباسات ہیں, کتاب و سنت کے جو حوالے ہیں, ان کا کچھ ادراک میں کر سکتا ہوں, مگر فارسی زبان و ادب کے معیار کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں. مگر بے حد شہرت ہے ان کے قصائد, ان کے نوحے جو ہے آج بھی جو ہے وہ جائز کے بہت سارے لوگوں کی ورد زبان ہیں. اور اس طرح اس خاندان نے جو ہے علم و ادب کے مختلف گوشوں کی جو ہے خدمت کی, اور انسانیت, بھائی چارگی, اخوت, دردمندی, دل سوزی, خدمت خلق کے سلسلے میں جو ہے ایک کارہائے نمایاں انجام دیا. اس کی ایک دلچسپ بات آپ کو بتاؤں کہ ہماری خانقاہ میں ایک لنگر چلتا تھا ڈاکٹر صاحب, ایک لنگر چلتا تھا جو حضرت شاہ ولی کے زمانے سے لے کر اور انگریزوں کے زمانے تک چلا 300 سال, مگر اس لنگر میں کبھی بھی گوشت کا استعمال نہیں ہوتا تھا. اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ چیز انہوں نے اجمیر شریف سے جو ہے لی تھی تاکہ وہ کھانا جو ہے ہر ایک کے لیے جو ہے قابل تناول ہو, ہر ایک جو ہے اسے کھا سکے, لہٰذا اس میں گوشت کا استعمال نہیں کیا جاتا تھا. اور یہ روایت جو ہے وہ 300 سال تک جو ہے وہاں کے لنگر میں جو ہے وہ جاری ساری رہی. ایک اور دلچسپ بات ہے کہ اردو ادب کے حوالے سے میر نظر علی درد کاکوروی نے دسمبر 1925 کے نگار میں ایک مضمون لکھا ہے امیر خسرو کے بارے میں. اس میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اردو نثر کی پہلی تصنیف مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ اخلاق و تصوف ہے. اور انہوں نے بتایا کہ میر نظر علی درد نے لکھا ہے کہ میں نے اس رسالے کے بعض اجزاء کو دیکھا ہے, اور اس مقالے میں انہوں نے 4 لائنیں بھی اس کی جو ہے وہ نقل کی ہیں. اور اس مختصر و اجمالی گفتگو کے بعد میں ایک بار پھر صمیم قلب کے ساتھ آپ کا شکر گزار ہوں, غالب انسٹیٹیوٹ کا مشکور اور ممنون ہوں کہ مجھے یہ موقع دیا گیا, لیکن وسائل فراہم نہ ہونے کی وجہ سے میں کوئی بہت زیادہ علمی گفتگو کرنے سے معذور رہا. اور اجازت دیجیے, بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, پہلے تو اس بات کے لیے کہ آپ نے واقعی طور پر جو تصوف کا نصب العین ہے اسی کو مقدمے کے طور پر پیش کیا, اور یقیناً جو ہے وہ تصوف کی ساری تعلیمات کا دار و مدار جو ہے وہ خلق خدا کے ارد گرد ہے. اور خلق جو عیال اللہ جس چیز کی طرف آپ نے اشارہ کیا, تو یقینی طور پر یہ سب سے افضل چیز ہے, اور صوفیہ نے عملی طور پر اس چیز کو ہمیشہ بتایا ہے کہ خدمت خلق ہی جو ہے وہ خدا کے نزدیک سب سے اہم چیز ہے. اور ظاہر سی بات ہے خدا مجسم شکل میں تو بہرحال ہمارے سامنے موجود نہیں ہے کہ کوئی خدمت ہم سے آئے, اور ہماری عاجزی کی کیا بساط کہ ہم ایسا کچھ کر پائیں. تو خدمت خلق سے ہی بہرحال ظاہر سی بات ہے ہم جو ہے وہ اپنی جو نیازمندی ہے اور جو ایک جذبہ ہے عبادت کا اس کو بہرحال پورا کر سکتے ہیں. اور جو خدمت کا جذبہ ہے اس سے باقاعدہ جو ہے وہ آپ نے اپنے خطبے کا آغاز کیا, اور جس چیز کی طرف بہرحال میں چاہتا تھا کہ آپ اس کی طرف ضمن اشارہ کریں, یقینی طور پر آپ نے جزوی طور پر لیکن اس کے حوالے سے اشارہ کیا. اور ظاہر سی بات ہے جو لوگ مزید معلومات کے طالب ہوں وہ یقینی طور پر تاریخ جائز کی طرف رجوع کر سکتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ آپ نے ذکر کیا تھا ضمن کہ آپ کے والد بزرگوار نے اس کو مرتب کیا ہے, اردو میں ترجمہ کیا ہے, اردو میں اس کا ترجمہ کیا ہے, اور وہ ابھی بہرحال تشنہ طباعت ہے آپ کے زیر نظر, وہ بہرحال چھپ کے سامنے آئے گی.
فارسی میں ہے وہ، یا اسی طریقے سے جو آپ نے سید جہانگیر اشرف سمنانی کی خدمات اور ان کے حوالے سے جو ان کے خلفاء ہیں ان کی جو خدمات ہیں، خود اسلام کے حوالے سے، تصوف کے حوالے سے، علم و ادب کے حوالے سے اور اخلاق کے حوالے سے، اس کی طرف آپ نے سرسری اور ضمنی اشارہ کیا. یقیناً اس سے بہت ساری جہات جو ہے وہ واضح ہو جاتی ہیں اور ہم جان سکتے ہیں کہ جائز جو ہے وہ کتنا بڑا مرکز رہا. خاص طور سے آپ نے جو آخر میں اشارہ کیا کہ جو درس نظامیہ کی شروعات بہرحال فرنگی محل سے باقاعدہ ہوئی، تو حضرت جو ہے وہ نظام الدین، ظاہر سی بات ہے ان کا جو ہے وہ زانو تلمذ انہوں نے طے کیے، وہ ظاہر سی بات ہے مرکز جائز میں ہی یہ چیز رہی. تو بہرحال یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ترہ امتیاز ہے جائز کے لیے، اور جائز ایک بہت بڑا علمی اور ادبی مرکز رہا ہے اور تصوف کا بھی بہت بڑا مرکز رہا ہے. آپ بہرحال حیدرآباد میں ہیں، اس کے باوجود کہ جو بنیادی منابع اور مراجع ہیں اس کی تک جو ہے اس تک آپ کی دسترسی نہیں تھی، اس کے باوجود جو ہے وہ آپ نے جو ہے کافی محنت اور زحمت کے بعد جو ہے وہ بہت ساری معلومات ہم تک پہنچائی. ہم بہرحال آپ کے بہت شکر گزار ہیں اور خداوند متعال سے دعا گو ہیں کہ وہ آپ کی صحت اور عمر میں اضافہ کرے، برکت عطا کرے. اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس خطبے سے جو ہے وہ ہم کافی مستفید ہوئے، اور آئندہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ ہم ایک بار پھر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور جائز کے حوالے سے جو ہے وہ مفصل گفتگو آپ سے سنیں گے. لیکن بہرحال پھر بھی ہم بہت حد تک اس خطبے سے جو ہے وہ جائز کے حوالے سے اور عمومی طور پر تو بہرحال خطبہ تو ظاہر سی بات ہے بہت مؤثر تھا ہی. میں ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ ہمارے آج کے جو شریک تھے جناب ڈاکٹر رضا حیدر صاحب، غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ہیں، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور جو بھی سامعین اور ناظرین ہمارے ساتھ بنے ہوئے اس اہم گفتگو کا حصہ رہے، میں ان سب کو شکر گزار ہوں. اور آخر میں ان سب سے یہ درخواست کرنا چاہوں گا کہ ہر سوموار کو، پیر کو 6 بجے ہمارا یہ پروگرام لائیو جاتا ہے، آپ اس کا حصہ بنیں، ان کو سنیں. یقیناً جو ہے یہ پروگرام مؤثر ثابت ہوگا. خاص طور سے جو صوفیہ حضرات کا پیغام ہے وہ آج کے عصر میں بہت ہی اہم ثابت ہو سکتا ہے، کیونکہ جو ہماری سوسائٹی میں شروعاتی دور میں انتشار تھا، جس طریقے سے صوفی حضرات کے، صوفیہ اور علماء حضرات کے جو پیغامات ہیں اور خاص طور سے جو ان کا عملی پہلو ہے وہ جس طریقے سے مؤثر ثابت ہوا تھا، اس انتشار کو دور کرنے کے لیے جو دوا اور مرہم کا کام اس نے کیا تھا، یقینی طور پر آج بھی وہ اسی حد تک مؤثر ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس پیغام کی طرف رجوع کریں اور اس کو اپنی